سعودی عربیہ کے ایک پراسرار صحرا کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کے بعد وہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، آوازیں جو انسان کو اس کا نام لے کر بلاتی ہیں، اور جو ان آوازوں کے پیچھے چلا جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ماہن اور میں آپ کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی ہارر واقعہ ہوا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اور سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے ارد گرد موجود ہو جاتی ہیں۔ چلیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ فیصل نامی ایک ٹرک ڈرائیور کا ہے۔ فیصل سعودی عربیہ کا ایک دور دراز ڈیزرٹ روڈ پر سفر کر رہا تھا۔ رات کے قریب 1 بجے تھے۔ دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ اچانک اس کی گاڑی کا انجن بند ہو گیا اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ فیصل نے گاڑی سے باہر نکل کے چیک کیا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن تبھی اس نے دور ریت کے ٹیلے پر ایک سایہ دیکھا۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ فیصل نے سوچا شاید کوئی مسافر ہوگا، مگر کچھ سیکنڈ بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ فیصل واپس ٹرک میں بیٹھ گیا اور اسی وقت ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ ریڈیو سے صرف شور آ رہا تھا، پھر اس شور کے درمیان ایک آواز سنائی دی، فیصل کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، لیکن آواز بند نہیں ہوئی۔ اب آواز ٹرک کے باہر سے آ رہی تھی، فیصل۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کا دل جم گیا۔ ٹرک کے سامنے ریت پر قدموں کے نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی چل رہا ہو، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ٹرک کا ہارن خود بخود بجنے لگا۔ فیصل گھبرا گیا۔ اس نے اگنیشن سٹارٹ کیا اور اس بار ٹرک فوراً سٹارٹ ہو گیا۔ فیصل نے دیر کیے بغیر گاڑی بھگا دی، لیکن کچھ کلومیٹر بعد اس نے ریئر ویو مرر میں کچھ دیکھا۔ ریت کے ٹیلوں کے اوپر ایک لمبا سایہ بھاگ رہا تھا، اور عجیب بات یہ تھی وہ ٹرک سے بھی زیادہ تیز تھا۔ سایہ قریب آتا گیا اور قریب، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ فیصل نے سکون کا سانس لیا، مگر اسی وقت پچھلی سیٹ سے کسی نے کہا، اب تم بچ نہیں سکتے۔ فیصل نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن سیٹ خالی تھی۔ صبح ہونے تک فیصل کسی طرح شہر پہنچ گیا۔ اس نے اس رات کے بعد کبھی ڈیزرٹ روڈ پر سفر نہیں کیا، لیکن سب سے عجیب بات مین پتہ چلی۔ اس رات روڈ پر فیصل کا ٹرک کے علاوہ کوئی اور گاڑی موجود ہی نہیں تھی۔ پھر اس کا نام کس نے پکارا؟ تو یہ ہے میری ایک چھوٹی سی سٹوری۔ امید ہے آپ چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سٹوری سینڈ کرنے کے لیے۔ اب نیکسٹ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیرے میں سمندر کی لہروں کی آواز سنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بیچ پر رات کے بعد صرف لہریں نہیں چلتی، کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کراچی کے قریب ایک سنسان بیچ کا ہے۔ یہاں اور اس کے دوست ایان اور اس کا دوست رات کو بیچ پر گھومنے گئے۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ پورا بیچ خالی تھا۔ دور تک صرف اندھیرا اور سمندر کی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ تبھی ایان کی نظر پانی کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ سفید کپڑوں میں ایک لڑکی جو بالکل ہلے بغیر سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان نے سوچا شاید کوئی ٹورسٹ ہوگی، لیکن اس کا دوست بولا، یار یہ پچھلے 20 منٹ سے اسی جگہ کھڑی ہے۔ تینوں نے ٹارچ اس کی طرف ماری اور اسی لمحے لڑکی غائب ہو گئی۔ ایان کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد تینوں واپس گاڑی کی طرف چل دیے، لیکن راستے میں ایان نے ریت پر قدموں کے نشان دیکھے۔ یہ نشان سمندر سے بیچ کی طرف آ رہے تھے، مگر واپس سمندر کی طرف کوئی نشان نہیں تھا، جیسے کوئی پانی سے نکلا ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ تبھی اچانک ایان کا فون بجنے لگا۔ اننون نمبر۔ اس نے کال ریسیو کی۔ پیچھے مت دیکھنا۔ ایان کا خون جم گیا۔ اس نے فوراً کال کٹ کی، لیکن پھر دوبارہ کال آئی۔
پیچھے مت دیکھنا۔ اس بار آواز اور بھی قریب تھی۔ ایان نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا اور وہی سفید کپڑوں والی لڑکی اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ریت اور گیلی مٹی سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں پوری سیاہ۔ تینوں دوست چیختے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی، ایان نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، لڑکی بیچ کے بیچ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور دھیرے دھیرے مسکرانے لگی۔ اگلی صبح ایان نے فون چیک کیا، رات والی کال اب بھی کال لاگ میں موجود تھی، لیکن نمبر کی جگہ صرف ایک لفظ لکھا تھا، سمندر۔